اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او من غیرکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الموليان فيقسمان بالله لا شهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وَإِذَا أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ سورہ مائدہ کی آیتیں تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں تمہارے درمیان گواہی کے لیے جب تمہاری موت قریب آ جائے تو وصیت کرنا چاہتا ہے دو انصاف پسند کو منتخب کر لے۔ اگر مسلمان نہیں ہیں تو غیر مسلم کو ہی گواہ بنا لے۔ اگر تم سفر کیے اور تم کو موت نے آ کے پکڑ لیا نہ انتقال ہو گئے، اب یہ دو آدمی جن کو تم گواہ بنائے ہو ان کو روک لینا چاہیے مسجد میں عصر کی نماز کے بعد۔ وہ دونوں آدمی قسم کھائیں گے، اگر تم کو شبہ ہو تو قسم کھائیں گے اور بولیں گے بھئی اللہ کی قسم ہم گواہی چھپا کر کوئی پیسہ کوئی فائدہ حاصل کرنا نہیں چاہتے، ہمارے خراب بددار ہوں تو بھی ہم ایسا نہیں کریں گے، لیکن ہم گواہی پر کے چھپائیں گے نہیں ورنہ تو ہم تو گنہگار ہو جائیں گے نا۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ دونوں آدمی گنہگار ہیں تو ان کی جگہ دوسرے دو آدمی کھڑے ہوں گے جو کہ وصیت کرنے والے کے رشتہ داروں میں سے ہوں گے۔ وہ قسم کھائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری قسم زیادہ قابل اعتبار ہے ان دونوں کی قسم سے، ہم کسی پر زیادتی نہیں کر رہے ہیں، اگر ایسا کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے کہ لوگ گواہی دیتے وقت ٹھیک گواہی دیں، اور ان کو ڈر ہونا چاہیے اللہ ہماری گواہی کو ایک مرتبہ ریجیکٹ کر دیے تو پھر زندگی میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی باتوں کو سنو۔ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بعض آیتیں ایسی ہیں بہت ریئر وہ ہوتی، بہت کبھی کبھار۔ کچھ تو روز روز کا مسئلہ ہے، جیسے وضو کرنا، نماز پڑھنا، رمضان جب بھی روزہ رکھنا، اللہ نے پیسہ دیا تو زکوٰۃ دینا، اور حیثیت دیے تو حج کرنا،
ایسے روز روز کے بار بار ریپیٹ کرنے کے کچھ چیزیں ہیں، اگرچہ ایک حج ایک ہی مرتبہ کرتے ہیں، باقی سب چیزیں ریپیٹ کرنے کی ہیں، لیکن یہ ایک بات ایسی ہے، یہ بہت ریئر، بہت نادر کبھی ایسے ہوتا ہے۔ وہ کیا واقعہ ہے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان سفر پر نکلے، ان کے پاس ایک باؤل تھا، پیالہ تھا، اس میں نگینے قیمتی پتھر جوڑ کر تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سیریا جا کر، آپ کا سیریا نہیں نا، اس زمانے کا بادشاہ ہوا، اس کو جا کر تحفہ دیں گے۔ اس زمانے میں دیتے تھے بادشاہوں کو، بڑے لوگوں کو تحفہ دیے تو اس سے بڑھ کر دیتے تھے۔ جیسے حیدرآباد کے نواب صاحب تھے نا، یہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے، دیتے بے حساب۔ نعوذ باللہ، کوئی بھی لا کے اسٹیچو دیا، پسند آ گیا، اس کو 5,000 دے دو۔ اس زمانے کے 5,000، آج سمجھو کہ 5 لاکھ 20 لاکھ رہیں گے، وہ دے دو اس کو۔ تو یہ تحفہ دینے کے لیے لے کر گئے۔ اب ان کے جو سفر کرنے والے تھے ساتھ مسلمان نہیں تھے، ایسے معلوم ہوتا ہے کرسچن تھے، جیو تھے، یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ جاتے جاتے راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب ان کو یہ ہوا کہ صاحب میں تو شاید مر جاؤں گا، اب یہ میرا جو باؤل ہے نا، یہ لے جا کر میرے رشتہ داروں کو دے دینا، قیمتی چیز۔ تو ان دونوں کو بولے میں دیکھو، مجھے معلوم ہوتا ہے میں مر جاؤں گا، یہ تمہارے پاس امانت ہے، تم جب جاؤ گے نا واپس، یہ دونوں باؤل یا تو مکے کے یا مدینے کے جو بھی تھے وہ ہمارے گھر والوں کو دے دینا بھائی، امانت ہے تو تمہارے پاس۔ ہاں صاحب لاؤ۔ وہ لوگ دیکھے بڑا قیمتی پیالہ ہے، نیت بدل گئی۔ اس میں ایک آدمی تھے، ان کا نام تھا تمیم داری، بعد میں مسلمان ہو گئے وہ، اور ایک آدمی ابن بدہ، بدیل بن بدہ ایسا اس کا نام تھا، تو دونوں کرسچن تھے نا۔ گئے سب کاروبار کر کے واپس آئے، آ کر ان کے رشتہ داروں سے ملے، بھائی جو تمہارے رشتہ دار ہمارے ساتھ نکلنا سفر میں، طبیعت ان کی خراب ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، کچھ چیز دیا امانت کے طور پر، تم لوگوں لے جا کر دے دو، وہ یہ لے لو، دے دو۔ ان کے رشتہ دار بولے باؤل کیا ہوا؟ وہ باؤل لے گئے نا ہمارے والد صاحب، ہمارے رشتہ دار بادشاہ کو دے۔ نہیں بھائی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دی، کیا کرنا؟ اب ان کے رشتہ دار بولے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب وہ لوگ گواہی کیسے مانگنا ان کے پاس؟ کرسچن نا، نماز کے بعد ان کو پکڑنا، بیٹھو، وہ تو نماز نہیں پڑھیں گے، ہماری مسجد ہے تو عصر کی نماز کے بعد قسم کھانا، ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں وہ اتنا ہی دیے، اس کے علاوہ ہم کو کچھ نہیں دیے۔ اب یا تو مسلمانوں کی نماز، نہیں تو کرسچن بھی ایک دن جمع ہوتے ہیں نا چرچ میں، اس دن جانا، تو ان کو چرچ کی ایک عزت ہے، ایک احترام ہے، ان کو ڈر ہے، وہاں ان سے بولنا قسم کھاؤ۔ یہاں جو پوپ جہاں بیٹھتے ہیں یا ایک لیکچر دیتے ہیں نا، وہاں بیٹھو، بیٹھ کر قسم کھاؤ۔ کنڈیشن دیکھو اللہ کیسے لگاتا ہے۔ ہاں، یہ سب کنڈیشن کیوں لگایا اللہ؟ تاکہ گواہی کو دل لگی مذاق نہ سہارے پرواہ نہیں، ایسا نہ سمجھیں۔ اگر معلوم ہو گیا ہے جھوٹے ہیں، زندگی بھر کون بھی ان کی بات لے گا نہیں نا۔ آج کل کے زمانہ ویسا نہیں نا، قسم کھاتے توڑتے، جھوٹ بولتے پھر بھی کچھ بھی۔ رشتہ دار بھائی ہمارے کیا کرنا، ماموں ہمارے،
کتنا بولتا ان کو پیو نو پیتے رہتے، کیا کرنا بھائی، جانا پڑتا. گئے تو کیا تو بولتے ذرا پیسہ دے با گھر کو، 100 روپے دے ڈالتا میں، کہتے بھی 1-2 باٹل لے کو پی لیتا ہوں. رشتے دار رہے تو ایسے ظالم. اس زمانے میں کرسچن بھی، مسلمان بھی، کافر بھی ڈرتے تھے. سوسائٹی میں ہماری کیا بھی ویلیو نہیں رہ جائے گی نا اگر ہم جھوٹے اگر معلوم ہو جاتا. ہاں اللہ اس واسطے سب کنڈیشن لگایا. اب اس کے بعد ایسا کہ اس کے قبیلے کے جو آدمی کے انتقال ہو گئے، ان کے قبیلے کے 2 آدمی کھڑے، انہوں بولے ان کی قسم بھروسے کے لائق نہیں، یہ جھوٹ بولتے. ہم 2 آدمی قسم کھاتے کہ وہ دونوں جھوٹے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کھاؤ. تو دونوں قسم کھائے. ہمارے رشتہ دار بول لے گئے تھے، وہ بول یہ دونوں چرائے ہیں، کچھ بھی بیچ دیے، کچھ بھی کرے ہیں، اس لیے ہم قسم کھا کے کہتے ہیں یہ لوگ جھوٹے ہیں. وہ جو پہلے ایک مسلمان گئے اور 2 کرسچن گئے نا، ان کے متعلق اللہ بولتا مسلمان کو، تم اگر ویسے ٹائم میں کسی کو وٹنس بنانا چاہے تو مسلمان کو بناؤ. مسلمان نہیں تو کوئی بھی دوسری قوم کے لوگ ہیں، کرسچن ہے، جیوس ہیں، ان کو بناؤ. بعض لوگ کافر کو بھی بولتے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں کافر کو بھی بنا سکتے گواہ. ان کو بھی ڈر رہتا نا. ایسا ہو گیا یہ قصہ. اس کا تمیم داری جو ہے انہوں مسلمان ہو گئے، بیچے سو انہوں بھی ان کے ساتھی مل کر بیچے تھے. اب مسلمان ہو گئے کے بعد ان کو یاد آتا، اللہ میں اتنا بڑا گناہ کیا نا، ایسا کیا نا. اب 2 آدمی مل کر بیچے تھے نا مکے میں، وہ مل گیا بول. 1000 روپے کو بیچے تھے، 1000 درہم کو بیچے. تمیم داری اپنی طرف سے 500 درہم دے دی ان کے رشتہ داروں. بھائی آدھا میرا، میں آدھا دے ڈالتا ہوں بھائی. اب وہ دونوں دیے نہیں دیے کیا بھی کلیئر کٹ حدیث میں آیا نہیں. وہ تو کرسچن تھے نا. اس میں کا ایک آدمی ابن بدہ تو مل گیا بول، اور ثابت ہو گیا کہ جھوٹا ہے، اس لیے اس کو ایمان کی توفیق بھی ہوئی نہیں. تمیم داری کو کافر تھے نا، دل میں ہمیشہ ایک خرخشہ، میں اتنا غلط کام کیا نا. وہ بول لے جا کہ ہم لوگ مکے میں بیچے نا، کیا ہوگا. اس واسطے اللہ ان کو ایمان کی توفیق دیا، مسلمان ہو گئے. لیکن وہ چونکہ اس کے دل میں وہ افسوس نہیں تھا، اس لیے وہ ایمان بھی نہیں لائے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد اللہ کا ڈر رہا تو پھر آدمی ٹھیک ہو جاتا. اللہ کا ڈر نہیں تو گناہ کرتے جاتا. اس لیے آدمی کو چاہیے جو بھی گناہ ہو جائے، جب بھی گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے توبہ کرنا، معافی چاہنا. کہ کافر کو اللہ ہدایت دیا نا، ہم کو تو اللہ تعالیٰ بہت مدد کرے گا. یہ اس طرح کا ایک واقعہ. اب یہ کہاں ہوتا؟ کون بھی سفر میں جاتے ہیں، اکیلے گئے بولو کچھ بھی ہو، اب تو لکھ کر بھی چلے جاتے، میں یہ چیز لے جاتا ہوں. انہوں بتا کر گئے تھے جو صاحب گئے تھے مسلمان، یہی میں لے کر جاتا ہوں بول کر. اب بہت سارے لوگ کسی کو دینا ہے تو کوئی نہ کوئی مسلمان مل جاتے، ان کو بلا کر ان کے حوالے دے دینا. پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہوا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو کوفہ میں ابو موسیٰ اشعری تھے گورنر. ان کے پاس یہ کیس آیا. انہوں بولے بھائی یہ کیس تو اللہ کے رسول کے زمانے میں آیا 20 ایئرس بیک، پھر آج آیا یہ قصہ. تو اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا. اس لیے میں نے کہا یہ بہت ریئر کیس. اب اس زمانے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ. کون تو سچی قسم کھائے گا کیا؟ جھوٹی قسم کھائیں گے. اچھے خاص سے لوگ نماز پڑھنے والے بھی جھوٹی قسم کھاتے ہیں.
کیا کرنا؟ شریعت کا ویسا حکم ہے. اب تمہیں ایک آدمی کو اوپر کیس کرے تو تمہیں کیا کرنا؟ 2 وٹنس دینا. زنا کو 4 وٹنس، دوسرا ہے 2 وٹنس. تھوڑی دیر کے لیے ایسا سمجھیں، ایک آدمی میرا پین چرایا، جا کر قاضی کو بولے انہیں میرا پین چرایا، اس کی ویلیو اتنے 1000 روپے. اچھا وٹنس؟ ہاں یہ 2 آدمی دیکھے نا. اب وٹنس نہیں بولے نا، ان کے پاس وٹنس نہیں. اب جن کے اوپر الزام لگائے نا تمہیں چرائے بول کر، انہوں کیا کرنا؟ اللہ کی قسم میں نہیں چرایا. انہیں اللہ کی قسم کا فیصلہ کریں گے بتائیے. اب یہاں دیکھو، انہوں قسم کھا کو پہلے بولتے 2 آدمی بھی، اللہ کی قسم ہم کو بول وغیرہ کچھ بھی نہیں ملا. یہ پورے جو کیس ہیں اس کے بھی تھوڑا اپوزٹ کیس ہے یہ. اسی لیے میں نے کہا یہ بہت ریئر کیس زندگی میں. بہرحال قرآن میں ہے، اللہ کا حکم ہے. اسی لیے بعض صحابہ نے کہا یہ کینسل ہو گیا، اب ایسا نہیں ہے. لیکن کیا بھی پروف نہیں کینسل ہو گیا کیا؟ اس لیے کہ ابو موسیٰ اشعری 20 سال کے بعد پھر ویسے ہی فیصلہ کرے. کینسل ہو جاتا تو ابو موسیٰ اشعری بولتے نہیں بھائی یہ کینسل ہو گیا، اب دوسرا کہتے بھی سوچیں گے، ویسا بولے نہیں نا. ایسا ہے. بہرحال یہ آیت ایسی ہے تو پڑھے تو سمجھ میں نہیں. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا اس آیت کا کیا مطلب ہے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یوم یجمع اللہ الرسل. قیامت کا دن یاد کرو، سارے پیغمبروں کو اللہ قیامت میں جمع کرے گا جیسے سارے انسانوں کو جمع کرے گا. سب سے پوچھے، ہمارے نبی سے بھی پوچھے، ہم جو میسیج تم کو دیے لوگوں کو کنوے کیے، پہنچائے، بتائے. ہم سب کہیں گے ہاں اللہ ہم کو پہنچائے. اسی لیے اللہ کے رسول عرفات کے میدان میں حج کرے نا تب پوچھے لوگوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سب کو میرے متعلق پوچھنے والا ہے کہ میں اللہ کی بات تم کو پہنچایا کیا بولیں گے قیامت میں تم لوگ؟ سب یک زبان ہو کر بولے اللہ کے رسول ہم گواہی دیں گے، آپ پورا میسیج ہم کو پہنچائے اور سچ بولے، امانت ادا کی. ہم سب بولیں گے نا اللہ کے رسول بولے اللہ تو گواہ رہا، اللہ تو گواہ رہا. یہ لوگ دیکھو دنیا میں ہی بولتے ہیں نا اللہ سارے نبیوں سے پوچھے گا تم کو جو میسیج دیے جا کر پہنچائے. کوئی نہیں بولیں گے نبی نہیں اللہ بہت ڈر تھا اس واسطے میں نہیں بولے، ایسا نہیں بولیں گے. اب اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نبیوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہاری قوم نے تم کو کیا جواب دیا؟ اب بول سکتے تھے اللہ کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، نہیں تو بول سکتے تھے اللہ یہ ایک آدمی بھی مسلمان ہوا نہیں اللہ. اس لیے کہ بعض نبی ویسے تھے یہ ایک آدمی مسلمان ہوا نہیں. اتنا ڈر رہے گا ان کو، کیا زبان سے نکل جائے گا، کیا ہو جائے گا. لا علم لنا اللہ ہم کو ابھی یاد نہیں آتا اللہ، ہمارے بعد وہ لوگ کیا کیے تو جانتا، ہمارے زمانے میں کیا کرے وہ تھوڑا ہم کو معلوم ہوا تو بھی اس وقت یاد بھی نہیں آتا. ہمارے بعد تو بہت سارے لوگ بدعت کرے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے حوض کوثر میں بیٹھائے گا، وہ پانی اتنا میٹھا اتنا لذیذ ہوگا، ایک گلاس پی لے تو جنت کو جانے تک پھر پیاس نہیں لگتی. کچھ لوگ آئیں گے دور سے مسلمان، فرشتے مار مار کر بھگاتے ان کو، جاؤ جاؤ یہاں سے جاؤ. اللہ کے رسول بولیں گے امتی امتی مسلمان آنے دو ان کو پلانا. آپ کو معلوم نہیں تمہارے بعد یہ لوگ تمہارے دین کو بگاڑ دیے.
ویسے کتنے لوگ تھے مسلمان تھے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ خلیفہ بنتے ہی منافق ہو گئے، کافر ہو گئے، بہت سارے لوگ ایسا ہو گئے۔ اللہ کے رسول اچھا ایسا ہے کیا، تب تو ان کو مار کر بھگاؤ۔ یہ حدیث ہے۔ تو انک انت علام الغیوب، اللہ سارے غیب کو تو جانتا ہے۔ اگر ایمان لائے تو دل سے ایمان لائے، زبان سے ایمان لائے، ہم لوگ کو کیا معلوم اللہ، تو ہی سارے غیب کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اچھا، پھر پرٹیکولر عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور بہت سارے معجزے اللہ ان کے ہاتھ میں دیا، پرٹیکولر اس سے پوچھیں گے۔ اور یہی ایک نبی ایسے ہیں ان پر جو ایمان لائے لیکن اس کے بعد ان کو اللہ بنا دیا، دوسرے نبی کو ویسا اللہ نہیں بنائے۔ اگرچہ کہ بعض مسلمان بعض ہوں گے، 5% ہوں گے، وہ بھی بولتے ہیں یہ احمد نہیں نو، احد ہی نو چل، اوپر رہے تو احد، نیچے آئے تو احمد، ایسا کچھ مسلمان گمراہ ہیں۔ لیکن کرسچن میں آپ دیکھیں گے 90% وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بولتے، یہ تو اللہ کا بیٹا بولتے۔ اس لیے پرٹیکولر اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کوشچن کرے گا، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اللہ پوچھے گا، اللہ کہے گا عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمتی، میں تم پر کتنے احسان کیا، سوچ کر دیکھو، تمہاری ماں پر کتنے احسان کیا میں، کتنے لوگ تمہاری ماں کے پیچھے پڑے، ان کو زنا کرنے والی عورت بولے، ان کو ذلیل کرنا چاہے، اللہ نے ان کو بچایا، تم بچپن میں جھولے میں بیٹھ کر بولے میری ماں پاک ہے، اتنا بڑا انعام کیا میں۔ تو جو لوگ الزام لگائے زنا کا سب تباہ و برباد ہوئے، تم پر بھی احسان کیا، تمہارے ماں باپ پر بھی احسان کیا۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہمارے ماں باپ بھی مسلمان ہیں۔ یہ ایک اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے، یہ ایک آدمی جن کو اللہ نے پیدا کیا تو وہ 40 سال کا ہوتا ہے تو کہتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، یہ اللہ مجھے توفیق دے تیرا شکر ادا کرنے کی، کتنا انعام کیا مجھے اللہ، آنکھ دیا دیکھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے زبان دیا، سننے کے لیے کان دیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، ایمان کی دولت بھی دیا نا اللہ، میرے ماں باپ کو بھی دیا نا، ان کو مسلمان بنایا نا اللہ، ہمیشہ تیرا شکر کرنے کی مجھے توفیق دے اللہ۔ ہمارے اوپر بھی فرض ہے، ہم بھی یہ دعا کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کتنا احسان کیا ہمارے اوپر اللہ۔ کہیں سے کیسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، کوئی اندھا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کسی کا 2 ہاتھ بھی نہیں، یا اللہ 2 ہاتھ بھی نہیں، کیسا کھاتے رہیں گے، کیسا نہاتے رہیں گے، کیسا لیٹرین کو کیسے صاف کرتے رہیں گے، یا اللہ کیسا کپڑا پہنتے رہیں گے، کتنے کلو رہتے، 2 ہاتھ بھی نہیں رہتے ان کو، چھوٹے چھوٹے دیتے رہتے اللہ، ان کو دیکھ کر سوچنا پڑتا ہے یا اللہ یہ کیسا کرتے رہیں گے، کون دھلاتے رہیں گے ان کو، سبحان اللہ۔ یاد کرنا اللہ کے احسان، کہاں شکر ادا کرتے جی، بہت کم لوگ، شکر ادا کرو اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ بولا عیسیٰ تم پر بھی بہت احسان کیا، تمہاری ماں پر بھی میں نے بہت سارے احسان کیے۔ یہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے میں تمہاری تائید کیا، تم کو جب بھی مشکل پیش آئی جبریل علیہ السلام آتے تھے، تمہاری مدد کرتے تھے میرے حکم سے۔ جھولے میں تھے، بات کرے نا، تکلم الناس فی المہدی، ہمارے نبی فرماتے ہیں 3 آدمی چھوٹے بچپن میں بات کرے، ایک عیسیٰ علیہ السلام،
اور ایک سورہ بروج ایک ہے والسماء ذات البروج. وہ کون اس بستی کے لوگ اس بادشاہ کو اللہ نہیں مانے کہ ان کو سب آگ جلا کے اس میں ڈالا. یہ ایک عورت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، انہیں بھی مسلمان، انہیں آگ میں گرنا. اس کے دل میں آیا میں مری تو پر میرا لاڈیلا اسے بھی آگ میں ڈالیں گے کیا، میں بول ڈالوں کیا بادشاہ چل بول کر. وہ بچہ دودھ چھوڑ کر بولا امی 1 منٹ جلیں گے ہمیشہ تجھے جنت نہ. ہاں جا کر کھول دی. چھوٹا بچہ دودھ پیتا تھا، اماں سے بات کرے، اماں کو نصیحت کرے. تیسرے آدمی ایک جریج بول کر ایک آدمی تھے، کرسچن بڑے پوپ. انہوں چرچ میں ہمیشہ عبادت نصیحت. بعض لوگوں کو غصہ آیا ان کے اوپر، کیا بھی نہ خالی نصیحت کرتا، دھوکہ دینا نہیں، جھوٹ نہیں بولنا فلاں، ہمارے سب بے پر کیسا چلیں گا بھی، اسے کیا بھی کرنا. ایک عورت کو لڑکی کو پکڑے تو روز جا کر چرچ میں سو جا، جریج کے چرچ میں. اچھا دیتے مہینے کو اتنا. اور ایک بکری چرانے والے کو بولے تو اس کے ساتھ زنا کر. جریج کے پاس سوتی نہ اسے، انہیں زنا کر دیا، بچہ ہو گیا اسے. بس الریڈی تیری شادی نہیں ہوئی، تجھے بچہ کیسا ہوا، کہاں سے آیا، کس کا بچہ یہ چرچ میں نہیں، جریج ان کا بچہ یہ. لوگوں کو جریج کے اوپر بڑا غصہ آیا، دیوار گرائے، ان کو کیا کیا کہ تھوکے کرے، کیا بھی قصہ بولو، کیا قصہ. ہاں بڑا پوپ بن کو بیٹھا ہے کہ زنا کرتا، کہ کیا زنا. ایک دیکھو یہ پوچھے اس بچی سے، بول کس کا بچہ، ان کا اچھی یہی نا. 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ چھوٹے بچہ جو ابھی پیدا ہوا نا اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر بولے بیٹے تو کس کا بیٹا بتا. وہ بکری چراتا نہیں اس کا. لوگ سب جڑے سے معافی چاہے، غلطی ہوگی معاف کرو، تمہارا چرچ ہمیں چاندی کا بنا، کیا بھی نکو بھائی کیسا تھا ویسا بنا کے دے. 3 بچے چھوٹے بات کرے. ہمارے نبی ایسا فرمائے. یوسف علیہ السلام کے قصے میں آتا نا وہ ٹھیک نہیں ہوا، وہ بچہ نہیں بات کرا، بڑے آدمی بات کیا. اچھا تم گہوارے میں بات کرے، بڑے ہو کر کیا بھول کے، کیا نہیں بڑے ہو کر بھی بات کرے تم. یہ ایک اور میں نے تم کو تورات سکھائی اور حکمت کی باتیں سکھائی، یعنی نبوت عطا کیا اور اس کے ساتھ تورات بھی سکھایا، انجیل بھی سکھایا. یہ بھی اللہ کی کتاب انجیل بائبل اور اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ بھی اس کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام فیصلے کرتے تھے. اور ایک کیا ہے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بولا مٹی اٹھا کر پرندہ بناؤ، کبوتر بلبل ایسا بنانا، پرندے کی جیسا بنا کے بعد پھونکنا اسے، اڑیں گا انہیں. اب ہم لوگ کیا ہے فوٹو نہیں رکھنا گھر میں، کبوتر کی، چیل کی، کوے کی، حرام. انسان کی تو بڑا حرام، اس کے علاوہ بھی کون بھی جاندار ہے نہیں رکھنا فوٹو. لیکن اللہ نے ان کو کہا عیسیٰ علیہ السلام کو تم مٹی اٹھا کر یہ پرندہ بنا کے پھونکو، اڑیں گا میرے حکم سے. وہ پرندہ کے ہمیشہ کیا رہتا، 1 دن کی، 2 دن کی، 4 دن کو اس کا مٹی بن جاتا ہو. لیکن دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے. یہ ہوائی جہاز سمجھو نا اس زمانے میں، اللہ اکبر، میں تم کو اتنا بڑا معجزہ دیا نا. اور یاد کرو میں تم بناتے تھے مٹی سے پرندے کی شکل، پھر اس میں پھونکتے تھے تو میری اجازت سے وہ پرندہ اڑتا تھا. کتنا بڑا معجزہ دیکھو. ویسا ایک معجزہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو دیا. کون وہ قتل کرے وہ ہمیں سورہ بقرہ میں پڑھے. تو موسیٰ علیہ السلام بولے یہ بیل کاٹو، گائے کاٹو، کاٹ کر اسے مارے تو کون قتل کرے. انہیں بولے گا ایک آدمی بڑا مالدار تھا، مرتا نہیں تھا، اس کا ایک بھتیجا، اسے بیٹے نہیں، انہیں بھتیجا انتظار کرتا ہے نا میرا چچا کب مریں گا، اس کی آستی منجی آئیں گی نا.
مرتا نہیں انہیں کیا کرے ایسا مارنا بول کر قتل کر کو صبح آ کر دیکھ کر اتنا روتا کون ہمارے چچا کو قتل کرے کون ہمارے چچا قتل. لوگوں کو دیکھ کو ترس آ گیا کیا بے نا کس سے پوچھے تو کون میں چلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. انہوں نے بھی نہ تو موسیٰ علیہ السلام بولے گائے کاٹ کر اسے مارو انہیں بولتا. تو لہٰذا وہ گائے تلاش کرے نا کیا کیا ہوا سب بولے اس کا کلر کیسا رہنا سب پوچھے. آخر میں کاٹ کے اس کا ایک ٹکڑا دم اٹھا کے مارے نا اٹھ کر بیٹھ گیا. مجھے کون بھی قتل کرے انہیں میرا بھتیجا پکڑ لیا اسے اس کا تو نے مر گیا. یہ ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو 1 منٹ کے واسطے ایسا ہوا. اب لوگ کیسے گمراہی بولے تو بغداد میں ایک عورت روتی تھی کہتے بہت روتی تھی. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے کہتے کیا ماں کیا کی روتی. حضرت میرا کیچ بچہ انہیں کما کو گھر کا جینا چلاتا تھا ہم لوگ کھاتے پیتے تھے انہوں مر گیا. ہاں فوراً بلائے گئے تھے عبد القادر جیلانی ملک الموت کو سے اسرافیل کر کو بولتے نا اسرافیل آؤ. انہیں بیگ لائے گئے تھے وزن بیگ. بولے مجھے پوچھنا کہ اس کے بیٹے کی جان نکالے تمہیں. ایک تھپڑ مارے نا وہ پورا بیگ کھل گیا پورے جان نکل گئے سب جا کر ان کے جان اور بیٹا بھی زندہ ہو گیا. کتنے بڑے چھوٹے ہیں دیکھو بھائی کرامات اولیاء ایسے کتنے واقعے لکھتے لوگ کیا مانتے بھی اس سے کتنی بڑی کرامت دیکھو. پیران پیر دستگیر غوث الاعظم اللہ و نعوذ باللہ. تو اللہ کی اجازت سے پرندہ بنا کے اڑاتے تھے پھر وہ پرندہ مر جاتا تھا. ایک وتبرئ الاکمہ بچپن میں اندھے پیدا ہوئے نا اس کا علاج نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھتے انگلی سے اس کے 2 آنکھوں میں دعا کرتے اس کی بینائی نظر آتی. کتنا بڑا معجزہ ہے بھائی بہت بڑا معجزہ. والابرص یہ بیماری ہے سفید کی بیماری. یہ بیماری نہیں ہے بعض لوگ پیدا ہوتے ویسے رہتے نا وہ بیماری. یہ کیا ہے ہمارا معدہ جہاں کھانا جمع ہوتا ہے الٹا سیدھا کھانے کی وجہ سے وہ کھانا برابر ہضم نہیں ہوا تو بلڈ میں تھوڑا سا فرق پڑتا سفید بیماری آتی. پہلے شروع ہوتی پیشانی میں نہیں تو ہونٹ میں ویسے بڑھتے پوری بیماری بدن میں آ جاتی. آج تک اس کا علاج نہیں. اگرچہ بہت سارے لوگ تھے ہمارے پاس علاج ہے بول کر کرتے لیکن پھر بھی آ جاتی بیماری. عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہاتھ پھیر دیے تب کا تب اچھا ہو جاتا. ہمارے نبی پناہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام ومن سیء الاسقام. اللہ مجھے برص کی بیماری سے بچا جذامی کی بیماری سے بچا ساری بری بیماریوں سے بچا. ہاں دعا کرتے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ بھی دیا میرے وہی تخرج الموتى باذنہ. مر گیا اسے اٹھا عیسیٰ علیہ السلام. قم باذن اللہ اٹھو جی اللہ کے حکم سے اٹھتے کیا کام ہے کرتے اس کا پھر مر جاتے. لیکن یہ پھر بھی ان کو نئی زندگی نہیں ایسا. تو یہ بھی ایک معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا. وہی اچھا اتنے معجزے ہوئے نا اسی لیے کرسچنوں نے میڈیکل لائن کو پکڑا. جادو کے لیے ان کو یہودی پکڑے. کرسچن بولا ہمارے نبی سب کو شفا دیتے تھے اسی لیے ان کے چرچ میں ضرور وہ رہتا کہ صاحب وہ کیور جیسس ول کیور یو ایسا کیا کہ لکھیں گے کیا بیماری رہے تو بھی. میں ایک مرتبہ کوئمبتور سے آ رہا تھا. کوئمبتور میں بہت بڑا ایک کرسچنوں کا ایک کچھ بھی تھا ان کی جلسہ تھا. وہ ایک آدمی میرے بازو بیٹھا جوان لڑکا 30 سال رہیں گے. انہیں بائبل اٹھا کے پڑھنے لگا. تو پوچھا تو کون بھائی کیا کہتا ہوں میں عام بول رہا ہوں
وہ بانگی شاپ ہے نا، وہاں لیبر لوڈنگ انلوڈنگ کا، میں جو ہے بڑا آدمی. میری زندگی کیا تھی بولے تو خالی شراب پینا، سگریٹ پینا، لڑکیوں کے ساتھ ایسا تھا. مجھے اچانک خیال آیا اور ایک جیسس سے پوپ آ کے مجھے سمجھائے. میں اس دن کرسچن ہو گیا. سوچا شراب پی کر جا کر عیسیٰ علیہ السلام کو کیسا جواب دینا قیامت میں. چین اسموکر میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیسا لینا میں، بدبو نہ منہ میں سگریٹ کی، وہ بھی چھوڑ دے رہے، وہ بھی چھوڑ دے رہے. اب میں جو ہے کہیں بھی جلسہ تو جاتا ہوں. کوئمبتور میں کتنا بڑا جلسہ ہوا، کون کی لنگڑا، کون کی معذور، کون کے اندھا. ہمارے پوپ سب کو ٹھیک کر ڈالے. انہیں چلتا، انہیں دوڑتا، انہیں دیکھتا، انہیں فلاں کرتا. جھوٹ، کیا بھی ہوا نہیں. اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہو طاقت، ان کو دیں گا کیا؟ جھوٹ بہت بولتے. لیکن پکڑے وہ میڈیکل نہیں. عیسیٰ علیہ السلام دیکھو یہ سب کرتے تھے نا، علاج کرتے تھے نا، میڈیکل لائن پکڑے. ہمارے نبی کے معجزہ سب سے بڑا قرآن، وہ معجزہ ہم کو بھی معلوم نہیں اور وہ معجزہ دوسروں کو بولتے بھی نہیں. ان کا معجزہ وہ نبی کے ساتھ ختم ہو گیا. ہمارے نبی کو جو معجزہ ملا قیامت تک رہے گا. کتنے معجزے دیا دیکھو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو. اس لیے پرٹیکولر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتا. وَإِذْ كَفَرْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ. یاد کرو جیوز تم نا قتل کرنے کوشش کرے نا، اس زمانے میں جو کنگ تھا اسے جا کر بولے انہیں حرام کی اولاد، انہیں ایسا کرتا، ہمارے مذہب کو بگاڑتا، فلاں کرتا، یہ کرتا. فوراً کنگ ان کو جیل میں ڈال دیا عیسیٰ علیہ السلام. ان کے ساتھ اور 12 آدمی بھی ان کے جو فالوور تھے جیل میں چلے گئے. اس کے بعد بادشاہ بول دیا ان کو پھانسی دو. ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بول دیا تم کو پھانسی دینے کا حکم ہوا، تم کو میں اٹھا لوں گا. تمہاری جیسا ایک آدمی ہے نا، اسے پھانسی ہو جائے گی. وہ کون آدمی تھا پھانسی دینے آیا نا، 3-4 آدمی، اس میں 6 آدمی ویسا ہو گیا کہ اسے لے پھانسی دے ڈالا اندھیرے میں رات میں. صبح ہوتی ہے کہاں ہے گھر کو دفن کر ڈالے، کہاں بھی لے جا چھپا دی. تو عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے. اللہ بولتا دیکھو میں تم کو کیسا بچائے پھانسی سے. یہ تم کو جادوگر بولے، یہ تم کو قتل کرنا چاہے، سب میں نے کلیئر کر دیا. اور قیامت میں قریب بھی آئیں گے تم دنیا میں. یہ تمہارا کتنا احسان. سب نبی کو ایک زندگی ملی، تم کو 2 زندگی. ایک زندگی عیسیٰ بن کے، نبی بن کے، اور ایک زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بن کے. 2 زندگی تھی. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ. اور یاد کرو یہودیوں کو میں نے روک دیا جب وہ تم پر حملہ کر کے تم کو پھانسی چڑھانا چاہتے تھے. اِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ. جب معجزہ لے کر آئے تو کیا بولے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سَاحِرٌ مُبِينٌ. یہودیوں نے کہا، کافروں نے کہا یہ تو جادو ہے. سب بولے نا، لیکن انہوں نے خود مان لی. ہاں، ایک آخری بات بولتا اللہ تعالیٰ، پھر اور باتیں آتی ہیں. اور یاد کرو میں نے تمہارے کچھ فالوور کو دل میں ڈالا، انہوں سچے، ان پر ایمان لاؤ. وہ سب تمہارے فالوور بن کے تمہارے سیکورٹی بن گئے. حواری 12 آدمی تھے. وہ کون تھے؟ کسی نے کہا دھوبی. وہ دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کتنا نور ہے ان کے چہرے میں. وہ تمہارے ساتھ رہتے تھے. ہاں، آخر میں کون بھی 1 آدمی 2 آدمی بدلے جیل میں کچھ بھی ہوگا، لیکن زندگی بھر وہ تمہارے ساتھ تھے. میں نے حواریین کو ان کے دل میں بات ڈالی. وحی کیا بولتا اللہ تعالیٰ، نبی کے سوا کسی کو وحی آتی نہیں. دل میں بات ڈالنے کو بھی وحی بولتے. شہد کی مکھی کو اللہ وحی کیا، ایسا چھتوں میں جھاڑوں میں گھونسلہ بناؤ، یعنی ان کا چھتا بناؤ. اللہ شہد کی مکھی کو کیا بولا؟ جبریل علیہ السلام کو بھوج کو ان کو نبی کیا بنایا؟ نہیں. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی اللہ تعالیٰ وحی کیا ہے نا. تو کیا انہوں نے نبی کیا؟ نہیں نا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی اللہ وحی کیا، ڈالو جھولے کو نالے میں، ندی میں ڈالو.
یہ سب وحی. لیکن یہ وحی اس کا مطلب ہے دل میں بات ڈالنا. نبی کو جبریل علیہ السلام کو بھیج کر ویسا نہیں. یہی اللہ نے کہا حواریوں کو جو تمہارے فالوور بنے نا، میں نے ان کے دل میں بات ڈالی. عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ. انامنوا بی و بی رسولی، اللہ نے کہا کہ صاحب عیسیٰ پر ایمان لاؤ جو میرے پیغمبر ہیں. اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کے تفسیر میں عیسیٰ علیہ السلام کو بولے، اللہ ان کو توفیق دیا، ان کو بولو انہیں ایمان لائیں گے. جا کر ان کو نصیحت کیے، بولے میرے اوپر ایمان لاؤ بھائی. ہاں تو اللہ پر بھی ایمان لائے، اللہ ان کے دلوں میں بات ڈالا. یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان کو جا کر دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے حکم دیا تو جا کر دعوت و تبلیغ کیے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پر ایمان لاؤ اور مجھ پر ایمان لاؤ، میں نبی ہوں. قالوا آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. انہوں نے کہا ہاں ایمان لائے، ایمان لائے، مسلمان ہو گئے، آپ گواہ رہو ہم سب مسلمان ہیں، ایسے انہوں نے کہا. اب اس کے بعد دوسری باتیں ہیں. یہ حواری اور دوسرے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ لوگ کیا کیے، وہ دوسری باتیں ہیں. انشاءاللہ زندگی باقی تو کوشش کریں گے ایک دو اتوار میں یہ سورہ مائدہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ابھی چند باتیں رہ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے نبیوں میں ایمان کامل لانے کی توفیق دے. اللہ کے وعدوں کو سچا مان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم کو سچا پکا مسلمان بنائے. جو کچھ غلطی گناہ ہم سے ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.